السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک بادشاہ کا خروج ہوگا۔ ایک بادشاہ جو ہے نکلے گا اور پھر اس کا انتقال ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو آخر وہ بادشاہ کون ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا، اس کا کیا حلیہ ہوگا، وہ جاننے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سننی پڑے گی۔ یہ حدیث جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو جب یہ آپ حدیث سنیں گے تو حدیث سننے کے بعد جو ہے آپ خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ آخر وہ بادشاہ کون ہوگا، اس کا انتقال کس طریقے سے ہوگا۔ پوری تفصیل جو ہے اس حدیث کے اندر دی ہے، اور بعد میں پھر میں آپ کو بتلاؤں گا بھی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور کس طریقے سے وہ بادشاہ آئے گا۔ تو پوری تفصیل میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ یہ حدیث سن لیجئے، اور حدیث سننے کے بعد آپ خود بخود بھی فیصلہ کر لیں گے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے گی آخر میں آپ کو صحیح طریقے سے ڈیٹیل میں پورا بتاؤں گا، تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ حدیث سنیے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوج محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس کا حوالہ بھی میں آپ کو آخر میں حدیث نمبر بھی بتا دوں گا، تو آپ خود بھی جا کر جو ہے وہاں پر چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے حدیث سنیے پہلے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت جو ہے اختلاف ہو جائے گا۔ فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، تو مدینہ کی طرف سے ایک شخص مکہ کی طرف جو ہے بھاگتا ہوا نکلے گا۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے بارے میں ہو رہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، چنانچہ مکہ کے لوگ جو ہے ان کے پاس آئیں گے اور ان کو جو ہے نکالیں گے، حالانکہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ناپسند کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال وہ ان کو نکال لیں گے، وہ ان کو پہچان لیں گے، اور آگے فرمایا فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، چنانچہ مکہ کے جو لوگ ہوں گے جو بھی حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان لیں گے، تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کر لیں گے۔ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ بہت ہی مقدس مقامات ہیں، مقدس جگہ ہیں، تو انہی کے درمیان جو ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مکہ کے لوگ جو بھی ان کو دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے، وہ ان سے بیعت کر لیں گے۔ اب آئیے آگے اس بادشاہ کا ذکر آ رہا، اب ذرا گھبرائیے مت، سنتے رہیے، تھوڑی سی اور ہے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِّنَ الشَّامِ، ابھی آیا تذکرہ دیکھیے، چنانچہ شام کی طرف سے جو ہے ایک لشکر ان کی طرف، یعنی حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور جو ان کے جانشین ہوں گے، یہی لوگ جو حضرت امام مہدی سے بیعت جنہوں نے کی ہوگی، تو انہی کی طرف جو ہے شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ فَيُخْسَفُ بِهِ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تو یہ جو لشکر بھیجا جائے گا یہ جنگ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن فرمایا کہ اس لشکر کو جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے مقام بیضا، تو اس لشکر کو جو ہے مقام بیضا کے درمیان جو ہے اس کو دھنسا دیا جائے گا، اور جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو لشکر بھیجا ہے اسی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ اب وہ بادشاہ کون ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب دیکھیے آگے اس بادشاہ کا ذکر بھی ہے۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، آگے فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے عراق کے لوگ اور اسی طریقے سے شام کے لوگ جب دیکھیں گے کہ اس لشکر کو دھنسا دیا گیا ہے، اور یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو لوگ ہیں یہ جو ہے غالب آ چکے ہیں، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یعنی عراق کے اور اسی طریقے سے شام کے جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، بڑے بڑے اللہ والے ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ جو حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ان کے جو ہے ساتھ میں ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے آگے دیکھیے، یہ کوئی میں آپ کو کوئی اسٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ جو ہے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث ہے بالکل، آپ سنتے جائیے، تھوڑی سی اور ہے۔ ہاں، فَيُبَايِعُونَهُ، پھر وہ بیعت کر لیں گے۔ اب دیکھیے آگے دیکھیے، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، پھر جو ہے قریش کی طرف سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا ننیال جو ہے کلب ہوگا۔ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، چنانچہ ان کی طرف یعنی انہی لوگوں کی طرف حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام
اور جو ان کے ماننے والے ہوں گے ان کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، فَيَظْهَرُونَهُ عَلَيْهِمْ، چنانچہ وہ تمام کے تمام اس پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ جو یعنی کہ ایک شخص جو نکلے گا، یہی شخص جو ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ یعنی یہ پہلے اس نے اپنا لشکر بھیجا تھا، اب یہ دوبارہ سے پھر لشکر بھیجے گا اور ان کے ساتھ میں خود بھی ہوگا۔ تو پھر یہی جو شخص ہوگا یہی وہ بادشاہ ہے، اور اس کا نام جو ہے سفیانی ہوگا۔ تو یہی وہ بادشاہ ہوگا جس کا نام سفیانی ہوگا، اور پھر اس کو جو ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ان کے جانشین ہوں گے یہی لوگ اس کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب دیکھیے آگے تھوڑا سا اور آپ اور دیکھیے، پھر اس کے بعد میں فرمایا وَيَقْسِمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، چنانچہ جو مال غنیمت ہوگا اس کو تقسیم کر لیا جائے گا اور اپنی نبی کی سنت کو جو ہے پورا کریں گے۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، پھر جو ہے اسلام پھیل جائے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ فَيَلْبَثُ 7 سِنِينَ، پھر جو ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 7 سال زندہ رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، چنانچہ پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور پھر جو ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے آپ نے جو یہ پوری حدیث سنی، تو اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہر ہوں گے اور لوگ جو ہے مکہ کے لوگ جو ہے مقام ابراہیم اور اسی طریقے سے حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت کریں گے، پھر جو ہے ان کی طرف سفیانی کا ایک لشکر بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے، اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، پھر سفیانی خود جو ہے مقابلے میں آئے گا، چنانچہ اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا جائے گا، اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر جو مال غنیمت ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہی وہ بادشاہ ہے جو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور پھر اس کو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو بادشاہ ہوگا سفیانی اتنا خطرناک ہوگا اور اتنا کم بخت اور بدبخت ہوگا کہ یہ بہت بڑے 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 علماء کو، بہت بڑے بڑے اللہ والوں کو، بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے یہ قتل کرے گا، اور چاروں طرف جو ہے یہ فساد برپا کرے گا۔ لیکن حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں اس کے اوپر غالب آ جائیں گے اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کریں گے، انصاف قائم کریں گے، امن قائم ہوگا، اور پھر 7 سال زندہ رہیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جائیں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور شروع ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، لیکن اب یہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا ابھی اس کے بارے میں جو ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سفیانی ظاہر ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا، تو ایسا ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی اس سلسلے میں تو بہت دن باقی ہیں۔ بہرحال صحیح صورتحال کیا ہے، کب یہ ہونے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ابو داؤد جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ چیک کریں گے تو 4286 4286 نمبر ہے، آپ جا کر خود بھی جو ہے چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے پورا پروسیس ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہم کو بھی جو ہے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آخر میں جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بڑا ہی محروم ہوگا وہ شخص جو اس وقت مال غنیمت کے اندر موجود نہ ہو، یعنی سفیانی کے قتل کے وقت جو لوگ بھی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوں گے وہ بہت ہی قابل احترام ہوں گے، اور جو ہے اور بہت ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت بڑے محروم لوگ ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اگر حضرت امام مہدی کا ہم زمانہ پائیں تو اللہ تعالی ہم کو بھی ان کے ساتھ شریک فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے ان کی رفاقت اور ہمیں بھی جو ہے ان کا ساتھ نصیب ہو۔ اب جو ہے سفیانی کے سلسلے میں انشاءاللہ میں آگے ایک مکمل پوری ویڈیو بناؤں گا، اور اس کا پورا قصہ کس طریقے سے اس کا خروج ہوگا، کس طریقے سے نکلے گا، کیا وہ ظلم و زیادتیاں کرے گا، سارے کا سارا انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو کچھ دنوں کے بعد بناؤں گا، تو اس میں اس کا سارا پورا قصہ پوری کہانی آپ حضرات کو سناؤں گا۔ باقی آپ لوگوں کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔